ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مثالیں پیش کر کے مختلف زاویوں سے مختلف پہلوؤں سے اپنی ختم نبوت کا اعلان فرمایا ہے کہ لوگوں سن لو، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا آخری نبی ہو، اللہ کا آخری رسول ہو، میرے بعد اب قیامت تو آئے گی لیکن بولو کوئی اور نبی پیدا ہو سکتا؟ اس عقیدے کا نام عقیدہ ختم نبوت ہے کہ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سب بولو آخری نبی ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں۔ لیکن قادیان کے چمکادڑ مرزا قادیانی قذاب نے کیا کہا؟ اس نے کہا نہیں، اب محمد کے بعد نعوذ باللہ میں مرزا قادیانی اللہ کا نبی بن کے آ گیا۔ میں نے آپ کو بیان کیا کہ مرزا قادیانی قذاب کو ظالم انگریز نے کھڑا کیا تھا۔ کوئی کہے جناب یہ تو آپ نے مرزا قادیانی پہ الزام لگا دیا، کوئی قادیانی بولے کہ نہیں عرفان محمود پر تیری بات کو ہم نہیں مانتے، ہمارے مرزا قادیانی کو تو نعوذ باللہ اللہ نے کھڑا کیا تھا۔ میں ایسے بات نہیں کروں گا، دلیل سے بات کروں گا، ایسے بات نہیں کروں گا، چیلنج سے بات کروں گا، ایسے بات نہیں کروں گا، تحدی سے بات کروں گا، مرزا قادیانی قذاب کی کتاب کے حوالے سے بات کروں گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں علماء کرام تشریف فرما ہیں، ان سے پوچھ کے دیکھیے کہ دین اسلام کی بنیاد ہے، دین اسلام کی توجہ سے سنیے گا بات، دین اسلام کی بنیاد ہے، دین اسلام کی بیس ہے۔ آپ سمجھنے کے لیے یوں سمجھ لیجئے کہ دین اسلام کے دو عظیم و شان ستون ہیں جن میں اسلام کی مبارک چھت قائم ہے۔ وہ ستون کون سے ہیں؟ نمبر 1 اطاعت کرو اللہ کی، اور دوسرے اطاعت کرو اللہ کے رسول کی۔ ایسے ہی ہے، سارا دین یہی ہے، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو کس کی؟ اللہ کے رسول کی۔ اب اولی الامر کی اطاعت یہ مشروط ہے، ائمہ کرام کی اطاعت یہ مشروط ہے، اور آگے جتنے بھی اہل اللہ ہیں، نیک لوگ ہیں، والدین ہیں، استاد ہے، اس کی اطاعت مشروط ہے۔ اگر وہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں گے ہم بھی ان کی اطاعت کر لیں گے۔ بنیاد یہ ہے، جڑ یہ ہے، بیس یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اللہ کے رسول کی۔ یہی ہے، یہ میرے پاس ایک کتاب ہے، حوالہ نوٹ کرو۔ میں نے کہا ایسی بات نہیں کروں گا، دلیل سے بات کروں گا۔ کتاب کا نام روحانی خزائن جلد نمبر 6 ہے، لکھنے والا پکنے والا مرزا قادیانی قذاب ہے۔ قادیانی چندے دیتے ہیں، ان چندوں سے یہ کتابیں چھپتی ہیں۔ قادیانیوں کے ضیاء الاسلام پریس ربوہ نے اس کتاب کو چھاپا ہے۔ یہ کتاب قادیانیوں کی آفیشل ویب سائٹ الاسلام.org اس پہ بھی موجود ہے، جس کا جی چاہے وہاں جا کے ملاحظہ کر سکتا ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 380 پہ سنیے کیا لکھتا ہے، کیا لکھتا ہے، کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے سو میرا مذہب جس کو میں بار بار ظاہر کرتا ہوں، کہتا یہی ہے کہ اسلام کے دو حصے ہیں۔
کہتا ہے میرا مذہب یہی ہے کہ اسلام کے دو حصے ہیں، نمبر ایک یہ کہ خدا تعالیٰ کی اطاعت کریں، کہتا ہے پہلا نمبر یہی ہے اطاعت کریں اللہ کی، کہتا ہے دوسرا نمبر رسول پاک کی اطاعت نہیں ہے۔ استغفر اللہ، کہتا ہے پھر کس کی اطاعت ہے؟ کہتا ہے سنو غور سے، کہتا ہے دوسرے اس سلطنت کی جس نے امن قائم کیا، جس نے ظالموں کے ہاتھ سے اپنے سایہ ہمیں پناہ دی۔ کہتا ہے لوگوں اللہ کے بعد جس کی اطاعت کی جائے گی، اللہ کے بعد جس کا کہنا مانا جائے گا، اللہ کے بعد جس کی شان ہے، اللہ کے بعد جس کا سٹیٹس ہے، اللہ کے بعد جس کا مقام ہے، رسول پاک نہیں بلکہ انگریز ہے۔ بولو لعنت بے شمار۔ کیا ہے؟ کہتا ہے نعوذ باللہ اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے بعد کس کی اطاعت ہے؟ گورنمنٹ برطانیہ کی، انگریزوں کی۔ اب جنہوں نے پیدا کیا گیت بھی نعوذ باللہ انہی کے گاتا رہا۔ اب مجھے بتائیے اس سے بڑھ کے ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی ہو سکتی ہے؟ اور مجھے بتائیے ایک کتا کھانے والی قوم کو، سور کھانے والی قوم کو، شرابیں پینے والی قوم کو، ماں سے، بہن سے، بیٹی سے، ان کی عزتوں سے کھلواڑ کرنے والی لعنتی قوم کو، ہائے ہائے رسول پاک کی مقدس سیٹ پہ، رسول پاک کی مطہر سیٹ پہ، رسول پاک کی اعلیٰ سیٹ پہ لا کے بٹھانے کی کوشش کی۔ کہتے ہیں اللہ کے بعد رسول نہیں بلکہ اللہ کے بعد انگریز ہے۔ بولو مرزا قادیانی پہ لعنت۔ اب کوئی کہے کہ مفتی صاحب، مدنی صاحب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ قادیانی تے کلمہ پڑھتے ہیں، اور کوئی کہے کہ مفتی صاحب میرے سمجھ نہیں آتی جیرا کلمہ ساڈا اوہی کلمہ تہاڈا، اور کوئی کہے مفتی صاحب ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ قادیانی کہتے ہیں اسی تے کلمہ پڑھنے ہاں، اسی تے نمازہ پڑھنے ہاں، اسی تے روزے رکھنے ہاں، اسی تے قرآن پڑھنے ہاں۔ مفتی تو زاری نے سانو کافر رکھ رہے، اور مجھے بتا جو کمینہ پروردگار کی عزت پہ حملہ کرے، جو کمینہ میرے نبی کی عزت پہ حملہ کرے، جو کمینہ کتاب اللہ پہ حملہ کرے، قرآن پہ حملہ کرے، نبی کی عزت پہ حملہ کرے، یہ مسلمان ہے کہ بدترین کافر ہے۔ بول بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور نہیں جی ساڑھے تے بڑے تعلقات نے، اور نہیں جی مرغئی تے بڑے چنگے ہوتے نے، ساڑھا حقہ پانی مرغیہ دے نارے لعنت تیرے گندے وجود پہ۔ قادیانی اللہ رسول کو گالی دے، تو کہے کہ مرغئی بڑے چنگے نے، سوچ کہ مسلمان بھی ہے۔ سوچ وہ جی ساڑھیاں یاریاں نے، ساڑھیاں دوستیاں نے، ساڑھے تعلقات نے، ساڑھے مراسم نے، رشتہ داریاں نے، لین دینے، کھانا پینا ہے۔ مجھے ایک بات تو بتا، اگر کوئی تیری ماں کی عزت پہ حملہ کرے اس سے یاری کرے گا، مجھے مسئلہ پہ سمجھانا، تو بھی تو سمجھانا، ہمیں بھی حق ہے کہ تجھ سے سوال کرے۔ اگر کوئی تیری بہن کو گالی دے، تیری بیٹی کو گالی دے، اگر کسی کا کتا ہاتھ تیری بیٹی کی عزت کی طرف لپکے، اس سے یاری کرے گا، اس سے دوستی کرے گا، اس سے پیار کرے گا، اس سے محبت کرے گا۔ اے بول جو کمینہ اللہ کی عزت پہ حملہ کرے، جو کمینہ سرور کائنات کی عزت پہ حملہ کرے، یہ تیرا یار ہو سکتا ہے۔ سب بولو نعرہ تکبیر، تاج و تخت میں نبوت، قادیانیوں پہ لعنت، بلند آواز سے قادیانیوں پہ لعنت۔ تو
جس نے پیدا کیا گیت بھی اسی کے گائے. اب ذرا سب بولو مرزا قادیانی کو کس نے پیدا کیا؟ بولو انگریزوں نے. مرزا قادیانی کو کس نے پیدا کیا؟ اچھا آگے چلیے. یہ قادیان کا لعنتی انگریزوں کے کہنے سے اپنی ساری زندگی پروردگار کی عزت پہ حملہ کرتا رہا. انبیاء علیہ السلام کی شان میں ہذیان بکتا رہا. یہ کمینہ اپنی ساری زندگی میرے نبی کے پیارے صحابہ، میرے نبی کے پیارے اہل بیت، ان کی عزتوں پہ حملہ کرتا رہا. کتاب اللہ پہ حملہ کرتا رہا. احادیث رسول پہ حملہ کرتا رہا. آخر کار یہی کرتے کرتے آخر کار اللہ کا عذاب اس کمینے پہ آیا. آخر کار 26 مئی 1908 کو لاہور کے برابر روڈ کی احمدیہ بلڈنگ کے اندر کتے کی موت مر گیا. مرتے ٹائم اس کے منہ سے بھی غلاظت جاری تھی، منہ سے بھی پخانا آ رہا تھا، نیچے سے بھی آ رہا تھا. پروردگار کی عزت کی قسم ہے کتا بھی ایسی موت نہیں مرتا جیسی موت یہ قادیان کا لعنتی مر گیا، جہنم واصل ہو گیا. لیکن افسوس یہ ہے اپنے پیچھے اپنے چیلوں کو چھوڑ گیا، اپنے پیچھے اپنے چانٹوں کو چھوڑ گیا، اپنے پیچھے اپنے گماشتوں کو چھوڑ گیا. مرزا قادیانی قذاب سے لے کے آج کے دن تک اسلام کی تاریخ پڑھیے، بر صغیر کی تاریخ پڑھیے، پاکستان کی تاریخ پڑھیے کہ ہمارے کافرین نے ختم نبوت کا پہرا دیا ہے. ہمارے بڑوں نے قادیانیت کے خرمن میں آگ کے شعلے لگائے ہیں. ہمارے کافرین نے اپنی خلافت کی شعلہ نوائی سے ان کے خرمن میں آگ لگائی ہے. ہمارے اہل قلم نے، ہمارے مصنفین نے، ہمارے ادیبوں نے اپنے قلم کے خنجر سے قادیانیت کے کلیجے کو پھاڑا ہے. ہمارے شاعروں نے اپنی رمزیہ شاعری کے ذریعے سے قادیانیت کو ناک کو چنے چبوائے ہیں. ختم نبوت کے پہرے کے لیے، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اب تک ہزاروں کتابیں لکھی جا چکی ہیں. ختم نبوت کے پہرے کے لیے الحمدللہ ہمارے کافرین نے ختم نبوت کے بڑے بڑے پروگرام کیے، بڑے بڑے اجتماعات کیے. الحمدللہ بڑی بڑی تحریکیں ختم نبوت کی چلائی ہیں. ختم نبوت کے لیے مارے کھائی، ختم نبوت کے لیے جان قربان کر دی. خزائن ذرا غور سے سننا اور یہ بھی مسئلہ سمجھنا کہ کہتے ہیں جناب جڑا کلمہ تو وہی کلمہ ساڈا. میرے پاس ایک کتاب ہے، کتاب کا نام روحانی خزائن، جن نمبر 21 ہے. لکھنے والا مرزا قادیانی قذاب ہے. اس کتاب کے صفحہ نمبر 81 پہ اس لعنتی نے ذرا سننا پروردگار کی عزت پہ کتنا بڑا حملہ کیا ہے. آپ نے بڑے بڑے قذابوں کے نام سنے ہوں گے، بڑے بڑے فرعونوں کے بارے میں سنا ہوگا. بڑے بڑے شداد آئے، دیکھو بڑے بڑے حمان آئے، بڑے بڑے لعنتی آئے، لیکن کسی بڑے سے بڑے کمینے نے میرے پروردگار کی شان میں وہ بکواس نہیں کی جو بکواس مرزا قادیانی قذاب نے دی ہے. کتاب کا صفحہ نمبر 81 ہے. لکھتا ہے، کہتا ہے، بکتا ہے کہ یہ خدا تعالیٰ کا کلام ہے جو مجھ پہ نازل ہوا ہے. در حقیقت میرے اور میرے خدا کے درمیان
ایسے باریک راز ہیں جن کو دنیا نہیں جانتی. کہتا ہے اور مجھے خدا سے ایک نہانی تعلق ہے جو قابل بیان نہیں. کہتا ہے اللہ کا میرے ساتھ ایک ایسا تعلق ہے, اللہ میرے ساتھ ایک ایسا خیر کرتا ہے, اللہ میرے ساتھ ایک ایسا کام کرتا ہے میں تمہیں نہیں بتا سکتا. پھر ایک خاص موقع آیا, مرزا قادیانی کا مرید قاضی یار محمد کہتا ہے اس خاص موقع پہ ہم نے پوچھا کہ مرزا اللہ کا تیرے ساتھ کیا تعلق ہے, تو مرزے نے بتا دیا. سنیے کیا بتایا, یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے. کتاب کا نام اسلامی قربانی, لکھنے والا مرزا قادیانی کا قریبی مرید قاضی یار محمد قادیانی. سوال نمبر 12 پہ گندے قلم سے, گندی سیاہی سے, گندے پیپر پہ, گندے دماغ سے یہ بکواس کرتا ہے. کہتا ہے ہمارے مرزے نے ہمیں بتایا کہ ایک موقع پر کشف کی حالت میرے پہ ایسے طاری ہو گئی کہ میں عورت بن گیا, اللہ تعالیٰ مرد بن گیا, اللہ نے میرے ساتھ غلط کام کیا ہے. ہائے ہائے, اللہ نے میرے ساتھ قوم نوح دوبارہ پھیر کیا ہے. لعنت 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 قادیانی سے یاری کرنے والے, میں پوچھنا چاہتا ہوں, میرا سوال یہ ہے اگر کوئی یہی بکواس تیری ماں کے بارے میں کرتا کہ تیری ماں میرے پاس آئی میں طاقتور مرد بن گیا, تیری ماں سے میں نے منہ کالا کیا, اگر کوئی یہی بکواس تیری بہن کے بارے میں کرے, یہی بکواس تیری بیٹی کے بارے میں کرے, اس سے یاری کرے گا. بولو لعنت بے شمار. قادیانیوں پہ لعنت, قادیانیوں پہ لعنت, قادیانی نوازوں پہ لعنت. اگر کوئی یہ بکواس کسی کی ماں کے بارے میں کرے, اس سے محبت کرے گا, تعلقات رکھے گا, لین دین کرے گا, رشتہ داری, ناتا, یاری, دوستی, مراسم وہ کرے گا. جو اللہ کے بارے میں اتنی تھرڈ کلاس, اتنی گھٹیا بات کرے, اتنا بڑا کفر بولے, اتنی بڑی حرام پائی کرے, وہ تیرا یار کیسے ہے؟ مجھے تو آج تک یہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا. کہتا ہے یہ مردیوں کا اخلاق بڑا چنگا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بکواس کر رہا ہے, تو کہتا ہے اخلاق بڑا چنگا ہے, اور مردئی میری نبی کی عزت پہ حملہ کرے, تو کہتا ہے اخلاق بڑا چنگا ہے. انشاءاللہ میرا پروردگار تجھے بھی عبرت کا نشان بنا دے گا انشاءاللہ. اللہ نہیں چھوڑے گا, یاد رکھو. اللہ کے نبی کی عزت کا مسئلہ ہے, ناموس کا مسئلہ ہے. آخری بات کہتا ہے, میرے پاس ایک کتاب ہے, کہتے سمجھ نہیں آندی پاجی, جڑا بندہ کلمہ پڑھے وہ کافر کتاب ہو گیا. وہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے, کتاب کا نام روحانی خزائن, جلد نمبر 19 ہے. لکھنے والا, پکڑنے والا یہ قادیان کا پاگل کتا مرزا قادیانی ہے. سوال نمبر 194 ہے. اس کے اوپر سیدنا امام حسین کے بارے میں بکواس کرتے ہوئے یہ زہر اگلتا ہے, لکھتا ہے, کہتا ہے, ہمیں کہتا ہے, تانا مارتا ہے کہ تم نے خدا کے جلال اور مجد کو بھلا دیا, اور تمہارا ورد حسین ہے. کہتا تم حسین کا نام لیتے ہو, تم حسین کا تذکرہ کرتے ہو, تم حسین کی منقبت پڑھتے ہو. کہتا ہے بس یہ ذکر حسین کرنا اسلام پہ ایک مصیبت ہے. ہائے ہائے, کہتا ہے کستوری کی خوشبو کے پاس خون کا ڈھیر ہے. استغفر اللہ, نعوذ باللہ, معاذ اللہ. جو کمینہ امام حسین کے بارے میں اتنی بڑی بکواس کرے وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ تو
کس منہ سے کہتا ہے کہ مردیوں کا اخلاق بڑا چنگا ہے؟ تو کس منہ سے کہتا ہے کہ مردیوں کی زبان کے اندر بڑی مٹھاس ہے؟ تو کیسے کہتا ہے کہ مردئی کلمہ پڑھتا ہے؟ جو کلمہ پڑھے مسلمان ہوتا ہے۔ یہ میرے پاس قادیانیوں کی کتاب ہے، اس میں لکھتا ہے، کتاب کا نام ہے ریویو آف ریلیجنس، لکھنے والا مرزا قادیانی کا حرامی بیٹا مرزا بشیر احمد ہے، پیج نمبر 158 ہے۔ کہتا ہے ہمارا عقیدہ ہے اللہ کا وعدہ تھا دنیا میں دوبارہ محمد کو بھیجے گا۔ کھڑے ہو کے استقبال کریے۔ محمد بن کے آ گیا، اور یہی کتاب توجہ کرنا، یہی کتاب کے اندر آگے بڑھتا ہے، کہتا ہے نعوذ باللہ، بس مرزا قادیانی مسیح موعود خود محمد رسول اللہ ہے جو اسلام کی دعوت کے لیے دنیا میں دوبارہ آئے۔ کہتا ہے سید مردیو جب بھی کلمہ پڑھو لفظ محمد آئے تو محمد سے مراد مرزا قادیانی کو لیا کرو۔ اس سے بڑھ کے اور ظلم، اس سے بڑھ کے اور زیادتی، اس سے بڑھ کے اور کمینگی، اس سے بڑھ کے اور شنیعت، اس سے بڑھ کے اور اقتدار ہو سکتا ہے؟ پھر وعدہ کر آج کے بعد موت تو قبول ہے، مرزائی سے یاری قبول ہو سکتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، مرزائیوں پہ لعنت، مرزائیوں پہ لعنت۔ یہ مجھ پہ میرے پروردگار کا کرم ہو گیا، چونکہ میری ساری فیملی قادیانی تھی، میرا دادا، میری دادی، میرا باپ، میری والدہ، میرے بھائی، میری بہنیں، سب کے سب قادیانی تھے۔ لاہور میں ہمارا گھر قادیانیت کا مرکز تھا، میرے والد صاحب قادیانی جماعت کے صدر رہے۔ میرے پروردگار نے میرے خاندان میں سب سے پہلے رحمت کا، بارش کا پہلا قطرہ مجھے بنا دیا۔ ایک رات سویا، میرے مقدر جاگ پڑے، خواب میں کیا دیکھا کہ حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری خواب میں تشریف لائے۔ کریم آقا نے نگاہیں کرم فرما دی، میں قادیانیت کے اندھیروں سے نکل کے اسلام کے جالوں میں داخل ہو گیا۔ الحمدللہ میں نے مرزا قادیانی قذاب پہ لعنتیں بھیج کے سچے دین اسلام کو قبول کر لیا۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، عظمت محمد مصطفیٰ، عظمت محمد مصطفیٰ، قائدین ختم نبوت، مجاہدین ختم نبوت، قادیانیوں پہ لعنت۔ پھر مجھے مارا گیا، گھر سے نکالا گیا، بڑے بڑے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے دوبارہ قادیانی کرنے کے لیے۔ میرے پروردگار نے ثابت قدمی عطا فرمائی، اسی گھر کے اندر پھر ایک ایک کر کے سب مسلمان ہو گئے۔ میرے والد صاحب اپنے مرنے سے 4 سال پہلے قادیانیت میں ٹھوک کے میرے ہاتھ میں مسلمان ہو گئے۔ پاکستان بھر کے اندر بڑے بڑے قادیانی، ان کے پوت، ان کے پنڈت، ان کے بال، ان کے بڑے بڑے لیڈر اللہ نبی کے خاص کرم سے اب تک ہزاروں کی تعداد میں قادیانیت میں ٹھوک کے میرے ہاتھ میں مسلمان ہو چکے۔ اور میری یہ مشہور